السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور خوبصورت، پرسرار، خوفناک اور جناتی ناول لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج اس کی پہلی قسط پیش کروں گا۔ اس کا نام ہے 16واں سال، اور رائٹر ہیں اس کے ایم راحت۔ اور 16ویں سال سے آپ لوگوں کو لگا ہوگا کہ یہ کوئی بڑا رومانوی سا ناول ہوگا یا اس میں کوئی محبت بھری کہانی ہوگی۔ نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ اس میں ان دنوں کی کہانی ہے جب ایک بدی نے ایک بار پھر نیکی کے خلاف جنگ کا آغاز کیا، اور پوری قوت کے ساتھ اس کے خلاف صف آراؤ ہوئی، اور نیکی نے قدرت کو قدرت کے ہاتھوں میں سونپ دیا۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم کہانی کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی ہمیں کیا ہم پہ راز کھولتی ہے اور ہمیں کیسی پرسرار وادیوں سے لے کے چلتی ہے۔ تیرا ستیہ ناش، بس ٹنڈی ہتھیاری پھول پھول کر کپا ہوئے جا رہی ہو۔ جوانی ہے کہ کمان میں چڑھے ہوئے تیر کی طرح نکل پڑنے کو تیار۔ باپ کی جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے کہ تیرا منہ کالا کر دوں۔ ہاتھ منہ ہلانے میں جان جائے ہے، اینڈ رہی ہو صبح سے بستر پر۔ ابھی وہ سب مراد مریاں جاگیں گی اور میری جان کو رہ رہ پہ پہ لگا دیں گی کہ ماتا جی روٹی دو، ماتا جی روٹی دو۔ آٹے کی چکی بھی نہیں ہے گھر میں، ارے میں کہتی ہوں اٹھتی ہے یا نہیں؟ آٹا تیرا خصب پیسے گا آ کر، اٹھتی ہے یا میں دوں کمر پر لاد؟ سرلا دیوی نے ایک ہی سانس میں دل کی پوری بڑاس نکال ڈالی، اور شکتی آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر پرسکون انگڑائی لی اور منہ چلانے لگی۔ صبح ہو گئی ماتا جی؟ اس نے اطمینان سے پوچھا۔ صبح ہو گئی ماتا جی، سرلا دیوی منہ ٹیڑھا کر کے بولی۔ ہری موت مری، سورج سر پہ آنے والا ہے اور تو صبح کو رو رہی ہے۔ اٹھ، آٹا پیس، گیہوں چکی کے پاس رکھے ہوئے ہیں، جلدی کر، میں چولہا جھونک لوں۔ گیلی لکڑیاں لا کر مار دی ہے میرے سر پر۔ اس منہ مرد کو تو سنسار میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور آ بھی مرا تو میرے ہی سر پر مصیبت آنی تھی اس کی۔ کہیں اور جا مرتا، پکڑ باندھ کر کالک لگے ان نرکھیوں کے منہ پر جو بر کی تلاش میں میرے ہی گھر آ کر مرے تھے، اور ستیہ ناش جائے ان کا جنہوں نے آنکھیں بند کر کے اسے میرے پلو سے باندھ دیا۔ وہ دن پر تو چاک پر لٹھیا گمائے ہے، اور ملے ہے وہی اناج کے چند دانے کہ تن پر ہے تو پیٹ میں نہیں، اور پیٹ میں ہے تو تن ڈھکنے کے لالے پڑے ہیں۔ سیلا دیوی دیر تک بڑبڑاتی رہی اور پھر رسوئی میں گھس گئی اور باقی غصہ لکڑیوں پر اتارنے لگی۔ شکتی نے بڑے اطمینان سے باہر جا کر منہ ہاتھ دھویا، بالوں میں کنگھی کی، آئینے میں خود کو دیکھا، اور مطمئن ہو کر کونے میں رکھی چکی کی طرف بڑھ گئی۔ چکی کے پاس پڑی پر بیٹھ کر اس نے کول ڈالنے شروع کر دیے، اور چکی کی مدھر آواز گھر میں گونجنے لگی۔ سیلا دیوی کی تقریر اس گھر کے تمام لوگوں کا بے اثر تھی۔ ان کی یہ تقریر تو گھر میں موجود لوگوں کو یہ احساس دلاتی تھی کہ صبح ہو گئی ہے، اور جس دن یہ تقریر نہ ہوتی وہ تو صبح ہونے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ چکی کے دونوں پارٹ گنگناتے رہے، شکتی کی چوڑیاں بجتی رہیں، سفید سفید آٹا پیتل کے پرات میں جمع ہو رہا تھا کہ اچانک شکتی کے ہاتھ رک گئے۔ وہی آواز سنائی تھی، پھر وہی آواز سنائی دی تھی، جیسے رات کی تاریک سناٹوں میں چاندنی ہنس پڑے، گور اندھیرے کی چادر میں سونے کے داغ چمک اٹھے، یا کسی گنگناتے ہوئے آبشار سے گرتی ہوئی پانی کی دھاریں کسی نازک سے سنہرے برتن کو جھنجھوڑ دیں۔ شکتی کے چہرے پر خوف ابھر آیا۔ اس نے پیڑھی سے چھلانگ لگا دی اور کانپتی ہوئی رسوئی میں گھس گئی، اور جہاں دھواں بھرا ہوا تھا اور دھوئیں کے مرغولوں میں سرلا دیوی کی بڑبڑاہٹیں ابھر رہی تھیں۔ ابھی تک اپنے نصیب کو کوس رہی تھی، لکڑیوں نے ابھی تک آگ نہیں پکڑی تھی۔ ماتا جی، شکتی پوری طرح چیخنے لگی۔ وہ کیا ہوا؟ کیا ماں مر گئی تیری؟ سرلا دیوی نے جلا کر بولی۔ کیوں چیختے جا رہی ہو ماتا جی؟ بھگوان کی سوگند ماتا جی، وہی آواز، پھر وہی آواز۔ شکتی نے سرلا دیوی کا بازو پکڑ لیا۔ ارے ارے ہتھنی سنبھال خود کو، چولہے میں جھونکے گی مجھے؟ جھونک دے باپ کٹ جائے گا، باپ کٹ جائے گا، جان تو چھوڑے گی میری۔ جب موت پڑ گئی تجھ پر کیا بک رہی ہے؟ مایا کی آواز ماتا جی، جیسے سونے کے سکے چھنک رہے ہوں چکی کے پاس۔ اور سنو، خود آ کر سنو، شکتی خوفزدہ لہجے میں بولی۔ یہ اطلاع سرلا دیوی کے لیے بھی قابل توجہ تھی۔ وہ خود بھی آواز سن چکی تھی، اور دل محسوس کر رہ جاتی تھی کہ کاش یہ مایا انہیں مل جائے، ہمارے نیارے ہو جائیں، لیکن اس کی مانگ کہاں سے پوری ہوتی؟ پہلا بیٹا
پہلا بیٹا مجھے دے دے، مجھے نکال لو۔ کئی بار عالم خواب میں وہ یہ الفاظ سن چکی تھی۔ گھر کے مختلف کونوں میں مایا چھنکنے کی آواز وہ کئی بار سن چکی تھی، اور یہ آوازیں اکثر و بیشتر ابھرتی رہتی تھیں۔ لیکن اول تو یہ کہ سرلا دیوی کا پہلا بیٹا ہی نہیں تھا۔ بیٹے کی آرزو میں انہیں 6 بیٹیاں مکتی پڑ رہی تھیں، اور پھر اگر بیٹا ہوتا تو ایک ماں کے لیے یہ بہت مشکل کام تھا کہ وہ دولت کے اصول کے لیے بیٹی کی قربانی دے دیتی۔ لیکن یہ آواز، مایا کی آواز، ان کے لیے بہت دلکش تھی۔ سونے کے سکے ایک آبشار کی شکل میں ان کو اپنی نگاہوں کے سامنے گرتے ہوئے محسوس ہوتے تھے، اور یوں لگتا تھا جیسے ان کے بدن میں ہولے ہولے گدگدیاں ہو رہی ہوں۔ سرلا دیوی ایک لمحے کے لیے خوش ہی گئی، پھر ایک دم سنبھل گئی اور بولی، تو میں کیا کروں؟ آواز آ رہی ہے تو آنے دے، ہم کو اس مایا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اداس لہجے میں کہا، مگر ماتا جی میں اب چکی کے پاس نہیں جاؤں گی۔ شکتی نے خوف زدہ لہجے میں کہا اور آنکھیں ملنے لگی۔ رسوئی میں دھواں بڑھتا جا رہا تھا۔ کیوں نہیں جائے گی؟ آٹا پس گیا کیا؟ ابھی کہاں؟ وہ تو یہ کرو کہ یہ مایا کی آواز اس لیے سنائی دی تجھے۔ چل چل آٹا پیس جلدی سے، پھر اسے گوندنا بھی ہے، جلدی جلدی کر۔ سرلا دیوی نے جلتی ہوئی لکڑی اٹھا لی۔ بھگوان کی سوگند ماتا جی، میں ڈر کے مارے مر جاؤں گی، تم میرے ساتھ چلو، میں آٹا پیس سے منع نہیں کرتی، شکتی نے کہا۔ اور آگ کون جلائے گا؟ یوں کروں ماتا جی، چولہے میں جلائی دیتی ہوں، تو تھوڑا سا آٹا رہ گیا ہے وہ تم پیس لو، شکتی نے منت کرتے ہوئے کہا، اور سرلا دیوی بکتی جھکتی چکی کی طرف چل لی۔ پیڑھی میں بیٹھ کر انہوں نے کول ڈالے اور چکی کی آواز پھر ابھرنے لگی، لیکن اس کے ساتھ ہی سنہرے سکے پھر چھلکنے لگے تھے۔ سرلا دیوی نے خوفزدہ انداز میں چکی زور زور سے چلانی شروع کر دی۔ وہ اس آواز کو دبا دینا چاہتی تھی، لیکن سنہرے سکے چھنکتے رہے، اور پھر ایک آواز ان کے کانوں میں ابھری، مجھے نکال لو، مجھے نکال لو، پہلا بیٹا بھیٹ کر دو، مجھے نکال لو۔ سچی کہا ہے سیانوں نے، مایا اندھی ہوتی ہے۔ سرلا دیوی نے چلبلا کر بولی، ارے او باولی، میرا بیٹا ہی کہاں ہے جو تجھے دے دوں؟ دیا کرنی ہے تو خود ہی بار آ جا، ہمارے دن بھی پھر جائیں گے۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی آواز بند ہو گئی۔ سرلا دیوی دیر تک انتظار کرتی رہی، اور جب کوئی جواب نہ ملا تو وہ زور زور سے چکی کا آٹا پیسنے لگی۔ تو یہ تھا جی اس کا پہلا باب، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پہلا باب سن کر آپ لوگوں کی ضرور دلچسپی ہوگی کہ آپ اس کے آگے بھی سنیں۔ تو اس کے لیے پلیز میری ویڈیو کو دیکھیے، سنیے اور کمنٹ کیجیے، اور اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ انشاءاللہ پھر اگلی کس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔